علم کی اہمیت اور اس کی افادیت کے موضوع پر آپ سے خطاب کریں گے فضیلت الشیخ حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ، استاد جامعہ عالیہ عربیہ۔ جامعہ عالیہ عربیہ یہ قدیم مئو کا قدیم ادارہ ہے۔ اس ادارے کی بڑی خدمات ہیں۔ اسی ادارے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اور باصلاحیت استاد ہیں۔ میں ان سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا عطاء الرحمن صاحب مدنی حفظہ اللہ، استاد جامعہ عالیہ عربیہ سے کہ آپ علم کی اہمیت و افادیت کے موضوع پر جامع خطاب سے سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. نیند کہتی ہے کہ بہت جاگ چکے سو بھی جاؤ، نیند کہتی ہے کہ بہت جاگ چکے سو بھی جاؤ، کامرانی کا اصرار ہے. حضرات گرامی، معزز سامعین کرام، اسٹیج پر تشریف فرما اصحاب علم و فضل، آج کا یہ پروگرام جس نیک مقصد کے تحت منعقد کیا گیا وہ ہے اصلاح معاشرہ. اصلاح معاشرہ یا معاشرے کی اصلاح، درستگی اور صحت مند معاشرہ لازم اور ضروری ہے تاکہ ایک انسان امن اور چین کی زندگی گزار سکے. جب اصلاح معاشرہ لازم اور ضروری ہے، واجب ہے، ایسی صورت میں اصلاح معاشرہ کے لیے جو اسباب اپنائے جائیں گے، اصلاح معاشرہ کے لیے جو ذرائع اپنائے جائیں گے، وہ تمام کے تمام اسباب بھی واجب اور ضروری ہوں گے. اس لیے کہ جس ذریعے کے بغیر، جس وسیلے کے بغیر واجب کی ادائیگی ناممکن اور محال ہو، ایسی صورت میں اس ذریعے اور وسیلے کا اپنانا بھی واجب اور ضروری ہے. میری مراد بغیر علم اور جانکاری، بغیر تعلیم کے معاشرے کی اصلاح ناممکن اور محال ہے. اس لیے کہ علم آنے ہی کی صورت میں ایک انسان خیر و شر کے مابین تمیز کر سکتا ہے. علم کی اہمیت کیا ہے، علم کی افادیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء
ان کنتم صادقین۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت انسان یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا، فرشتوں کے مابین اپنا ایک سوال رکھا کہ میں اس روئے زمین کا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں اس روئے زمین کا ایک وارث بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے بیک وقت کہا کیا ہم تیری تحمید کے لیے، تیری تسبیح کے لیے، تیری تقدیس کے لیے، تیری تعریف کے لیے کافی نہیں ہیں؟ ایسے خلیفہ اور وارث کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جس حکمت کو، جس مصلحت کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد بہت ساری چیزوں کی تعلیم دی، بہت ساری چیزوں کو سکھایا۔ مفسرین نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے نام کو سکھایا، بعض نے کہا کہ ستاروں کے نام کو سکھایا، بعض نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے چرند اور پرند کو سکھایا، اور بعض نے یہ کہا کہ اللہ رب العالمین نے کائنات کے اندر موجود ساری چیزوں کا علم سکھایا۔ اور اس کی تائید بخاری کی صحیح روایت سے، بخاری کی روایت سے ہوتا ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجتمع المؤمنون یوم القیامہ فیقولون لو استشفعنا الی ربنا، کہ مومنین قیامت کے روز اکٹھا ہوں گے، قیامت کے روز جمع ہوں گے اور وہ تمنا ظاہر کریں گے کہ کاش ہماری کوئی سفارش کر دیتا۔ فیاتون آدم فیقولون انت ابو الناس، تو تمام کے تمام لوگ آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں گے اور کہیں گے اے آدم تم تمام لوگوں کے باپ ہو، خلقک اللہ بیدہ، اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، اور اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کے ذریعہ آپ کو سجدہ کرایا، اور اس کے بعد فرمایا وَعَلَّمَكَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی تعلیم آپ کو دی۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو بہت سارا علم دے دیا، بہت سارا علم سکھا دیا۔ سکھانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان تمام ناموں کو، ان تمام تعلیم دی گئی ہوئی باتوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا۔ ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين، اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے سامنے ان ناموں کو پیش کر دیا، کہا کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو اسی صورت میں ان ساری چیزوں کا نام گنا دو، یہ کون سی چیز ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا فرشتوں کے نام کو، انت جبرائیل، انت میکائیل، انت اسرافیل، کہ تم جبرائیل ہو، تم میکائیل ہو، تم اسرافیل ہو، لیکن فرشتے اپنے نام کو بھی نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو تعلیم دی، اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ اس علم کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے فرشتوں پر آدمیت کو، انسانیت کو فوقیت دی۔ معلوم کیا ہوا؟ انسان اشرف المخلوقات۔ جب فرشتوں کی عام صفتیاں بیان کی گئی، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، حکم کی تعمیل کیا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اگر انسان کو فضیلت دی فرشتے جیسے مخلوق پر، تو ایسی صورت میں وہ کون سی چیز ہوگی؟ علم جیسی چیز ہوگی۔ اس لیے علم کی کافی فضیلت ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں کہ معاشرے کے اندر پایا جانے والا ایک جانور جسے نجس اور غلیظ کہا جاتا ہے، اسی لیے شریعت اسلامیہ نے کتے کی خرید و فروخت کو ناجائز اور حرام قرار دے دیا ہے، محض نجاست ہی کی بنیاد پر۔ آپ ایک کتے کی پرورش نہیں کر سکتے، آپ ایک کتے کو نہیں پال سکتے،
اور صحیح حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی کتے کی پرورش کرتا ہے، اپنے گھر کے اندر کتے کو رکھتا ہے، تو روزانہ اس کے اجر و ثواب سے ایک اجر کم ہوتا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ کتے کی پرورش آپ نہیں کر سکتے، لیکن علم و طاقت ہے، علم کی وہ اہمیت ہے کہ جب یہ نجس کتا علم حاصل کر لیتا ہے، جب اسی کتے کو معلم بنا دیا جاتا ہے، جب اسی کتے کو تعلیم دے دی جاتی ہے، تو کتا رکھنا آپ کے لیے جائز ہو گیا۔ اور شریعت نے کہا کلب صید، کلب زرع، کلب ماشیہ، تین قسم کے کتوں کو آپ پال سکتے ہیں اگر آپ کے سامنے یہ تینوں مقصد ظاہر ہو۔ ایک کتا ابھی تک ناجائز تھا، حرام تھا، اس کی پرورش نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک کتا کو تعلیم یافتہ بنا دیا گیا، ایک کتے کو تعلیم دے دی گئی، اس تعلیم کی روشنی میں اس کتے کی پرورش آپ کر سکتے ہیں۔ جس کتے کے تعلق سے یہ کہا گیا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم فلیورقہ، جب کتا برتن کے اندر منہ ڈال دے تو اس کو اڈیل دیا جائے یا پھر اس کو 7 مرتبہ دھلا جائے۔ یہ علم کی اہمیت ہے، جو کتا بھی آپ کے نزدیک، ہمارے نزدیک ایک نجس اور غلیظ تصور کیا جاتا تھا۔ اور اسی طریقے سے آپ بدر کے واقعے کی جانب پلٹیں۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں بہت سارے مشرکین قیدی بنا کر کے حاضر کیے گئے، بہت سارے قیدی آئے جو مشرکین تھے۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے مابین ایک مشورہ لیا کہ قیدیوں کے ساتھ کون سا برتاؤ کیا جائے، قیدیوں کے ساتھ کون سا سلوک کیا جائے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جو قیدی ہیں ان سے پیسہ لے لیا جائے، ان سے چند دراہم لے لیا جائے، ان چند درہموں کی بنیاد پر ان کو آزاد کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹے اور کہا ابن خطاب تمہاری کیا رائے ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے وہ نہیں جو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یا مشورہ ہے، میرا مشورہ یہ ہے جو جس کا قریبی ہے اس کے حوالے کیا جائے، اس کی گردن کو صاف کیا جائے، علی کو، عقیل بن ابی طالب کو علی کے حوالے کیا جائے، عمر بن خطاب کے قریبی رشتہ داروں کو عمر کے حوالے کیا جائے، اسی طریقے سے حمزہ کے رشتہ داروں کو حمزہ کے حوالے کیا جائے۔ حمزہ، علی اور دوسرے تمام صحابہ ان کی گردنوں کو صاف کریں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ تسلیم کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو رد کر دیا۔ فوراً عتاب نازل ہو گئی، آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اسی آیت کریمہ کے نازل ہونے سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر حاضر ہوتے، صبح نماز فجر کے بعد پہنچتے گئے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عزیز دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رو رہے ہیں، یعنی دونوں ابو بکر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں رو رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جاننا چاہتا ہوں آپ کیوں رو رہے ہیں، کون سی چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ اس لیے کہ اگر سبب جان جاؤں گا تو میں بھی آپ کے ساتھ روں گا، اگر نہ بھی سبب جانا تو آپ کے رونے کی وجہ سے میں بھی روں گا۔ یہ ہے فرط محبت عزیزان گرامی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مشورہ نہ قبول کرنے کی بنیاد پر اور میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ مقدم رکھا، اس مقدم کرنے کی صورت میں، اس مقدم کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرمائی ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثقل في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ تسلیم کر لیا گیا۔ ایسی صورت میں ایک مجرم پر، ایک قیدی پر 4000 سے لے کر کے 1000 درہم تک فدیہ متعین کیا گیا۔ فدیہ یعنی مجرمین کی حالات کو دیکھتے ہوئے، ان کی اقتصادی حیثیت کو دیکھتے ہوئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے تھے کہ اہل مکہ یہ جانکار ہیں، اہل مکہ فنکار ہیں، اہل مکہ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کو فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے، جو فدیہ نہیں دے سکتے ہیں، وہ مدینہ کے 10 بچوں کو تعلیم دے دیں، لکھنا پڑھنا سکھا دیں، یہی ان کی جانب سے فدیہ ہوگا، اور جب لکھنا پڑھنا یہ جان جائیں گے اس کے بعد ان کو بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ عزیزان گرامی، آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا، اور اہل مکہ جو جانکار تھے ان کی جانکاری سے فائدہ اٹھانے کی آپ نے کوشش کی، اور اہل مدینہ کے بچوں کو تعلیم دلوایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ تعلیم کی اہمیت ہے، علم کی اہمیت ہے۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کل ما کان فی المدح من ذم للعبد فهو من ثمرۃ العلم، کہ قرآن کے اندر ایک بندے کی، ایک انسان کی جو بھی فضیلت وارد ہے، جو بھی خوبی وارد ہے، جو انسان کا تذکرہ کیا جاتا ہے، محض علم کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ وَكُلُّ مَا كَانَ فِيهِ مِن ذَمٍّ لِلْعَبْدِ، اور قرآن کے پورے قرآن کے اندر جہاں بھی ایک بندے کی مذمت کی گئی، ایک بندے کی برائی بیان کی گئی، فَهُوَ مِن ثَمَرَةِ الْجَهْلِ، تو صرف جہالت کی بنیاد پر وہ کمی بیان کی گئی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علم کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی لیے وہ مشہور آیت کریمہ آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ تو یہ جانتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ صرف رزق مراد ہے، لیکن دو عظیم امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی اور امام سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی، ان دونوں کی تفسیر کی روشنی میں آپ اندازہ لگائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ کی تفسیر میں جو راجح قرار دیا وہ علم کو اور رزق طیب کو قرار دیا ہے، کہ اگر دنیا کے اندر علم آ گیا، علم کی دولت آدمی نے سمیٹ لیا، تو اسی صورت میں دنیا اس کو مل چکی ہے۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے اندر اچھائی یا بھلائی کا معنی جنت۔ اس سے اندازہ یہ ہوا کہ انسان کو ہمیشہ علم کی جانب آگے بڑھنا چاہیے۔ اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا ان استطعت فکن عالما، اگر طاقت رکھتے ہو، اگر قوت ہے، عالم بننے کی قوت ہے تو عالم بنو، وَإِنِ اسْتَطَعْتَ فَكُنْ مُتَعَلِّمًا، اور اگر طاقت رکھتے ہو متعلم بننے کی، اسٹوڈنٹ بننے کی طاقت ہے، طالب شرعی بننے کی طاقت ہے، تو اسی صورت میں طالب علم بنو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اہل علم سے محبت کیا کرو، اصحاب علم فضل سے اپنے پیار محبت کا اظہار کیا کرو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے ہو وَلَا تُبْغِضْهُمْ، اہل علم سے بغض و عناد مت رکھا کرو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے کہا فَكُنْ عَالِمًا وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُنْ مُتَعَلِّمًا، اگر عالم نہیں بن سکتے ہو تو متعلم بننے کی کوشش کرو۔ علم کی فضیلت، علم کی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر رحم کی دعا کی گئی۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر، میرے جانشین پر رحم فرمایا، اے اللہ میرے خلفاء، میرے جانشین پر رحم فرما۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے تمام کے تمام لوگوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من ہم خلفاؤک، آپ کے خلیفہ کون ہیں، آپ کے جانشین کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یأتون من بعدی، جو لوگ میرے بعد آئیں گے، یرون احادیثی، میری احادیث کو روایت کریں گے، ویعلمونها الناس، اور لوگوں کو ان احادیث کی تعلیم عطا کریں گے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب علم و فضل کے لیے رحمت کی دعا کی گئی۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ اس روئے زمین کے وارث ہیں اور میراث نبوت کے وارثین میں ہیں، حاملین میں سے شمار کیے جائیں گے۔ علم کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہیں، ورنہ آپ دیکھیں قرآن کی سب سے پہلی وحی جو آئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، نون والقلم وما یسطرون، یہ تمام کی تمام آیات یہ بتاتی ہیں کہ علم کا حاصل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اگر علم حاصل نہیں کرتا ہے آدمی تو اسی صورت میں قرآن نے اس کو گدھے سے تعبیر کیا ہے۔ گدھا جاہل ہوتا، ابھی اس مشاہدے کو، ابھی چیز کو میں نے احساس کیا،
جب پروگرام میں آیا تو اسی صورت میں دیکھا کہ لوگ بکھرے ہوئے ہیں، وہاں مجھ کو اندازہ یہ لگا کہ لگ رہا کہ جہالت ہی یہاں بھری ہوئی ہے۔ ایک آدمی جو عالم ہوتا ہے، ایک آدمی جو تعلیم یافتہ ہوتا ہے، وہ مہذب ہوتا ہے، سلیقہ مند ہوا کرتا ہے۔ لیکن الحمدللہ اب پبلک اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے، اس سے اندازہ ہو رہا کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں، اس لیے کہ جب یہ آدمی تعلیم یافتہ ہوگا تو بااخلاق ہوگا، مہذب ہوگا، مؤدب ہوگا، سلیقہ مند ہوگا۔ اور علم کی اہمیت کو جاننے کے لیے آپ لوٹیں یوسف علیہ السلام کے واقعے کی جانب۔ جب آدمی کے پاس علم ہوگا تو اس کو یقین پیدا ہوگا، کانفیڈنس اس کے اپنے دل کے اندر اور اس کے اپنے احساس کے اندر پیدا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں جب یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، یوسف علیہ السلام کے پاس بہت بڑا چیلنج تھا، اس لیے کہ پورا کا پورا مصر قحط سالی میں مبتلا تھا، تقریباً یا پیشین گوئی ہو چکی تھی۔ ایسی صورت میں جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اس ملک کی حالت دیگر گوں ہے، اس طرح کیفیت میں لوگ مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، فوراً مطالبہ کر دیا اور کہا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ مجھے اس روئے زمین کا، مجھے اس مصر کا والی بنا دیا جائے، مجھے اس مصر کا گورنر بنا دیا جائے، مجھے اس مصر کا وزیر بنا دیا جائے۔ ایسی صورت میں تمام حکمت اور تدابیر کے ذریعہ، اپنے علم کے ذریعہ ان تمام چیزوں کو رد کر دوں گا، ان تمام چیزوں کی اصلاح کر دوں گا، اس لیے کہ انی حفیظ علیم، میں جانکار ہوں، میں بہترین محافظ۔ جب ایک آدمی جانکار ہوتا ہے، ایک آدمی کے پاس وہ قوت ہوتی ہے، ایسی صورت میں وہ آدمی اپنے علم کے ذریعہ، اپنی حکمت کے ذریعہ، اپنی تدبیر کے ذریعہ ان ساری رکاوٹوں کو دور کر سکتا ہے۔ اور آپ لوٹئے نوح علیہ السلام کے واقعے کی جانب۔ آپ جانتے ہیں نوح علیہ السلام نے بہت دنوں تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، لیکن ان کے گھر کے ان کے بیٹے کنعان نے ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ ان کی دعوت کو قبول نہ کرنے کی پاداش میں اللہ رب العالمین نے عذاب سے دوچار کیا، اور اسی عذاب میں جب نوح علیہ السلام کا بیٹا مبتلا ہو رہا تھا، عذاب الہی کی زد میں آ رہا تھا، پدری محبت جوش میں آتی ہے، اور نوح علیہ السلام آواز دیتے ہیں وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، نوح علیہ السلام نے آواز دی، اے میرے رب، میرا بچہ بھی ہے، میرے خاندان میں سے ہے، میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ برحق ہے، تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فوراً قدغن لگائی اور روک لگائی اور کہا یا نوح انہو لیس من اہلک، اے نوح، آپ کا بیٹا آپ کے خاندان سے نہیں، انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم۔ جس چیز کی جانکاری تم کو نہیں، جس چیز کا علم تم کو نہیں ہے، اس تعلق سے تم دریافت مت کرو، مت سوال کرو۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر آدمی کے پاس علم ہوگا، جانکاری ہوگی، ایسی صورت میں وہ آدمی فالتو سوالات نہیں کرے گا۔ اسی لیے بعض دیہات سے رہنے والے بعض افراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے، جہاں بہت سارے اٹانگ پٹانگ سوال کرتے، انہی میں سے ایک سوال یہ ہوا کرتا تھا یا رسول اللہ من ابی، اللہ کے رسول ذرا یہ بتلائیے کہ میرا باپ کون ہے۔ یہ کوئی سوال نہیں، سوال ہوتا تھا اللہ کے رسول میرے باپ کون ہے۔ یہ جہالت کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ ہیں تو آپ بتائیں گے کہ آپ کے باپ کون ہیں، اللہ کے نبی بتائیں گے۔ تو جب آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تو اٹانگ پٹانگ سوال کرتا ہے، تو وہاں نوح علیہ السلام کو فوراً اللہ رب العالمین نے روک لگائی، کہا کہ نہیں فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ ایک نبی کو اللہ رب العالمین جاہلین میں سے کہہ رہا ہے۔ اور آج کی صورتحال یہ ہے کہ آدمی ایک دم گنوار ہے، کچھ نہیں جانتا، انگوٹھا ٹیک ہے، لیکن اس سے اگر کہہ دیا جائے جاہل کہیں گے، فوراً آپ کے اوپر برہم ہو جائے، غصہ ہو جائے گا، ارے مجھ کو جاہل کہہ رہا ہے، جبکہ وہ جاہل ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ لفظ اتنا منحوس ہے، اتنا منحوس کہ اس لفظ جہالت کو جاہل بھی نہیں تیار ہوتا ہے کہ میرے تعلق سے اس لفظ کو بولا جائے۔
ایک نبی کو اللہ رب العالمین نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہا ہے انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلے میں سے ہو۔ اور نوح علیہ السلام نے اس کے بعد بھی اعتراف کر لیا۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علم کی فضیلت کیا ہے، علم کی اہمیت کیا ہے، اور علم کے فوائد میں سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ علم کے ذریعہ معرفت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ شناخت، اللہ کی پہچان کیسے کریں گے؟ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا، جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، جان لو۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آپ کو جانکاری ہوگی، آپ کو وہ علم پیدا ہوگا آپ کے اندر، تو ایسی صورت میں آپ اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو معبود حقیقی نہیں تصور کریں گے۔ اللہ رب العالمین تو پہلا بنیادی فائدہ یہ ہے کہ علم کے ذریعہ معرفت الہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ کیسے اللہ کو جانا جائے، اللہ کی ذات کو پڑھا جائے، اللہ کی ذات کا مطالعہ کیسے کیا جائے۔ اور دوسرا اہم فائدہ یہ ہے کہ علم کے ذریعہ ایک آدمی جنت کی راہ کو بآسانی طے کر لیتا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ اگر آپ علم حاصل کر رہے ہیں، آپ کی نیت صاف ہے، آپ کی نیت پورے طور سے صاف ہے، تو اسی صورت میں آپ کے جنت کا راستہ بالکل آسان ہوتا جا رہا ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر علم سے اتنی زیادہ دوری ہوتی جا رہی ہے، علم بیزاری، دین بیزاری اتنی زیادہ پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں پر دنیا کا تسلط یا دنیا کا رعب پڑ چکا ہے، دنیا سے اتنے زیادہ مرعوب ہو چکے ہیں کہ ان کے سامنے صرف پیسہ ہے۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ بعض سلف نے کہا العلم هو وسیلۃ الی کل فضیلہ، علم ہی وہ طریقہ ہے، علم ہی وہ ذریعہ ہے جو تمام کے تمام فضیلت، تمام کے تمام مناقب، تمام کے تمام خوبیوں کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ آپ علم پڑھتے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، آپ بہترین سے بہترین عالم پیدا ہو گئے اور بہترین سے بہترین مفسر آپ بن گئے، ایسی صورت میں آپ کو پیسے کی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ شرعی علوم پڑھنے کی صورت میں آپ غریب رہیں گے، آپ کی غربت دور نہیں ہوگی، آپ ہمیشہ افلاس کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ کھوکھلا دعویٰ ہے، اس دعوے کے پیچھے کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور بہرکیف میں فوائد کے تعلق سے گفتگو کر رہا تھا۔ علم کے فوائد میں ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ دفاع عن الحق، حق کی جانب سے لڑائی کرنا، حق کی جانب سے دفاع کرنا، ڈیفنس کرنا جسے بولا جائے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے تو اسی صورت میں اسلام کا مقابلہ ڈٹ کر آپ کریں گے۔ آپ یاد کریں غزوہ احد کی جانب، غزوہ احد کے واقعے کی جانب آپ اپنے ذہن کو لے جائیں۔ غزوہ احد کے اندر مشرکین نے ایک نعرہ دیا تھا، وہ نعرہ کیا تھا؟ اعلو حبل، حبل کی جے ہو۔ حبل ایک بت تھا، زمانے جاہلیت کا بت تھا حبل، اور اس حبل کے نعرے کو دے کر کے مشرکین نے بیک وقت کہا تھا اعلو حبل۔ تمام کے تمام صحابہ کرام پریشان گئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے اعلو حبل، یعنی حبل کے جے کے نعرے کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاع کرتے ہوئے کہا اور کہا کہ کہو اللہ اعلی و اجل، اللہ اعلیٰ ہے، اللہ برتر ہے، اللہ بزرگ تر ہے۔ یہ دفاع عن الحق۔ جب علم ہوگا، یقین آپ کے دل کے اندر پیدا ہوگا، تو اسی صورت میں اسلام کی جانب سے، حق کی جانب سے آپ دفاع کریں گے، آپ حمایت کریں گے۔ لیکن افسوس کا معاملہ یہ ہے کہ آج کی دنیا اتنی زیادہ قسم پرسی میں ہے، اتنی زیادہ اضطرابی کیفیت میں ہے، وہ صرف اور صرف علم کی کمی کی بنیاد پر۔ آج آپ جانتے ہیں داعش کا فتنہ اتنا زور و شور کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اور ہمارے بہت سارے مسلمان بھی ان فتنوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، اور عام لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ داعش ایک اسلامی ہے۔ اسلامی نہیں، بلکہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ داعش سے جتنے لوگ تعلق رکھتے ہیں سارے کے سارے جاہل ہیں، سارے کے سارے لوگ احمق ہیں، بیوقوف ہیں، اسلام کی غلط تعبیر کرتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کی غلط تشریح کیا کرتے ہیں، غلط تعبیر کرتے ہیں، اور انہی تعویل کی بنیاد پر ایک کم پڑھا لکھا شخص
ایک کم پڑھا لکھا شخص ان کے جھانسے میں آ جاتا ہے اور فوراً کہتا کہ آپ تو سچ کہہ رہے ہیں، اسلام بالکل خون خرابے کی تعلیم دے رہا ہے، اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے کہ فوراً یہاں کاٹ مار کیا جائے۔ نہیں عزیزان گرامی، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی بے گناہ شخص کا آپ قتل نہیں کر سکتے، اور اس کے علاوہ بہت سارے حدود، قیود اور شروط موجود ہیں، لیکن بیرکیف افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ داعش کے پاس علم نہیں، داعش جاہل ہے۔ داعش آج پوری دنیا کے اندر ایک اضطرابی کیفیت برپا کر چکا ہے، اور صرف اپنی جہالت کی بنیاد پر۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم سے مسلح ہوں، علم سے لیس ہوں، علم سے مضبوط ہوں، اور اپنے علم کے ذریعہ ان دشمنان اسلام کا مقابلہ کریں۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تعريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، کہ اس روئے زمین پر يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، بعد میں چند لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو اسلام کا جھنڈا لے کر کے علم برداری کریں گے اور حاملین اسلام میں ہوں گے۔ يحمل هذا العلم، اس علم کو اٹھائے رکھیں گے، اس علم کا جھنڈا بلند رکھیں گے۔ علم کی بات ہو رہی ہے۔ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین، اسلام میں جو غلو کی چیزیں کی جا رہی ہیں، جو غلو آمیز جملے پیدا کیے جا رہے ہیں، ان تمام کی تمام غلو آمیزی کو ایسے لوگ دفاع کریں گے، ختم کریں گے۔ وانتحال المبطلین، اور باطل موضوع روایات کا دفاع کریں گے، یعنی باطل موضوعات، باطل و موضوع روایات جو اسلام کے اندر داخل کر دی جائیں گی، ایسے لوگ ہوں گے جن کے پاس صحیح علم ہوگا، مضبوط علم ہوگا اور متقن ہوں گے اپنے علم میں، اس علم کے ذریعہ یہ لوگ اسلام کی جانب سے دفاع کریں گے۔ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلین، جاہل لوگ اسلام کی طرح طرح سے تعویلیں کیا کرتے ہیں، جانتے کچھ نہیں، اس کا مفہوم یہ ہونا چاہیے، اس کا مفہوم یہ ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، اس لیے بعض سلف نے کہا العلم ما جاء عن اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علم وہی ہے جسے صحابہ اکرام نے سمجھا ہے، جو صحابہ اکرام کے ذریعہ ہم تک آیا ہے، علم اسی کو کہا جائے گا۔ اس لیے وتأویل الجاہلین، اپنی جانب سے منمانی کسی عبارت کی، کسی حدیث کی تشریح کرنا، یہ اصل علم کے یا علم نافع کے منافع اور مخالف امر ہے۔ تو علم کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو دفاع کرنا چاہیے، اور دفاع کب ہوگا؟ جب علم پیدا ہوگا۔ ترمذی کی صحیح روایت ہے، حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ابو عبد الرحمن السلمی یا حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے مدینہ کے اندر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ خطبہ دینے کے دوران انہوں نے فرمایا این علماؤکم یا اہل المدینہ، مدینہ کے لوگوں ذرا یہ بتلاؤ تمہارے علماء کہاں ہیں؟ وہاں جہلا کی بات نہیں آئی تھی، کہا این علماؤکم یا اہل المدینہ، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن هذه القصة ويقول انما حلقت بنو اسرائیل، انما حلقت نساء بنی اسرائیل حين اتخذها نساؤهم، کہا اے مدینہ کے لوگوں تمہارے علماء کہاں ہیں؟ اس لیے کہ میں نے اللہ رب العالمین سے کہتے ہوئے سنا کہ اس عورتیں سر کے اوپر چوٹی باندھتی ہیں، جو چوٹی بالکل آسمان کی جانب ہوتی ہے، یہ چوٹی حرام ہے، ناجائز ہے۔ جو چوٹی بالکل آسمان کی جانب اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے عورتیں باندھتی گئی، چوٹی حرام اور ناجائز ہے۔ اسی چوٹی کی جانب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا این علماؤکم یا اہل المدینہ، مدینہ کے لوگوں ذرا بتلاؤ تمہارے عالم کہاں جا چکے ہیں؟ یعنی ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ علم کا دفاع کرے، ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کے اوپر جو طرح طرح کی چیزیں داخل کی جا رہی ہیں، اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اسلام کی جانب سے دفاع کرے۔ تو یہاں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ دیا اس بات کی یا این علماؤکم یا اہل المدینہ۔ اور جب دفاع کی بات آئی تو ایسی صورت میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ اپنے ذہن میں آپ رکھیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کے زمانے میں فتنہ خلق قرآن برپا ہوا،
فتنہ خلق قرآن پیدا ہوا، جبکہ اس سے پہلے تھا، لیکن فتنہ خلق قرآن ان کے دور میں پروان چڑھنا چاہا، سر اٹھانا چاہا۔ امام احمد بن حنبل نے اپنی جانب سے، اپنی قلم کے ذریعہ، اپنی کتابوں کے ذریعہ، اپنی تحریروں کے ذریعہ، اپنی زبان کے ذریعہ اسلام کا مکمل دفاع کرنا چاہا۔ جب امام احمد بن حنبل جیسے جلیل القدر عالم، امام المحدثین کہا جائے، جب علم کا دفاع کر رہے تھے، شریعت کا دفاع کر رہے تھے، سنت کا دفاع کر رہے تھے، اس وقت کے بادشاہ معتصم باللہ نے امام احمد بن حنبل کو حد درجہ سزائیں دی تھی۔ سزائیں آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن صرف ایک جملہ کافی ہے کہ جب امام احمد بن حنبل کو فتنہ خلق قرآن کو تسلیم نہ کرنے کی صورت میں سزائیں دی جا رہی تھیں، تو ایسی صورت میں وہاں امام احمد بن حنبل کے تعلق سے کہنے والے نے کہا کہ امام احمد بن حنبل کو جب مارا جا رہا تھا، جب پیٹا جا رہا تھا، امام احمد بن حنبل کو جب سزائیں دی جا رہی تھیں، کہنے والے نے کہہ دیا لو ضرب الفیل الحارب، اگر ہاتھی کو بھی وہ کوڑے مارے جاتے، اگر ہاتھی کو بھی وہ سزائیں دی جاتی، اگر ہاتھی کو بھی ویسی مار ماری جاتی تو ہاتھی بھی بھاگ کھڑا ہوتا۔ دفاع عن الحق، حق کا دفاع کیسے کریں گے آپ جب آپ کے پاس علم ہوگا؟ امام احمد بن حنبل کے پاس علم تھا، امام احمد بن حنبل کے پاس جانکاری تھی، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی اپنے ذہن میں آپ رکھیں۔ طلاق مکرہ یعنی زبردستی طلاق، میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتا، اب میرے اوپر دباؤ ڈالا جائے، چاہے معاشرے کے لوگ ڈالیں، کنگھی کے لوگ ڈالیں کہ آپ ضرور اپنی بیوی کو طلاق دیجئے، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ طلاق مکرہ کے تعلق سے آپ کا موقف کیا ہے، آپ کا رجحان کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میرا کہنا یہ ہے، شریعت کی روشنی میں میرا کہنا یہ ہے کہ طلاق مکرہ واقع نہیں ہوگی، طلاق مکرہ ناجائز اور حرام ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دلائل تھے، براہین تھے، طرح طرح سے مقابلہ کیا، لیکن حکومت وقت کی طاقت نہیں تھی، علم موجود تھا۔ ایسی صورت میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی پورے مدینے کے اندر گدھے پر بٹھا کر کے، اور بعض مورخین نے یہاں تک لکھا کہ جوتے کا ہار، بعض نے لکھا کہ چہرے کے اندر کوئلہ پوت دیا گیا، لگا دیا گیا، پورے مدینے کے اندر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو صرف ذلیل کرنے کے لیے پورے مدینے کے اندر گھمایا گیا، پھرایا گیا عزیزان گرامی۔ لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ارادے میں کمی نہیں آنے دی، کہا ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ مالک آج بھی کہہ رہا ہے کہ طلاق مکرہ واقع نہیں ہوگی۔ اس لیے میرے عزیزو، دفاع عن الحق، آپ کے پاس علم ہوگا، آپ کے پاس طاقت ہوگی تو آپ صحیح طریقے سے دفاع کر سکتے ہیں، اور ورنہ پھر آپ نہیں کر سکتے۔ سب سے بہترین اختیار ہے۔ ورنہ عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ عفان بن مسلم بھی فتنہ خلق قرآن کے ذریعہ آزمائے گئے۔ عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا وظیفہ بند کر دیا گیا تھا جب گورنر نے یہ حکم سنایا کہ جو لوگ فتنہ خلق قرآن کو تسلیم نہیں کریں گے، ایسی صورت میں ان کا وظیفہ بند کر دیا جائے گا۔ امام عفان بن مسلم کے پاس حاکم پہنچتا ہے، کہتا ہے کہ آپ کا وظیفہ آج سے بند کر دیا جائے گا، اس لیے کہ آپ فتنہ خلق قرآن کے قائل نہیں ہیں۔ عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم مجھے روزی کی دھمکی دے رہے ہو؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، کہا روزی کی دھمکی تم مجھے دے رہے ہو، میری روزی تو آسمان کے اندر موجود ہے، لیکن کلمہ اسلام سے کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اسلام کے خلاف جو باتیں ہیں ان سے سمجھوتا عفان نہیں کر سکتا، اس لیے جاؤ اپنے وظیفے کو، اپنے پیسے کو، اپنے درہم و دینار کو اپنے پاس رکھو۔ چنانچہ ان کا وظیفہ بند کر دیا گیا۔ عفان ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ گھر کے اندر پہنچتے گئے، بیوی بچی کو خبر دیتے گئے، بیوی کہتی گئے گھر کے اندر اتنے سارے لوگ کھانے پینے والے گئے، ان کا کھانا پینے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ عفان ابن مسلم نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ۔ اس کے بعد صبح کی نماز ہوتی ہے، صبح کی نماز سے فراغت کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ گھر پہ تشریف لاتے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک بزرگ آدمی
اس واقعے کو امام ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر ذکر کیا ہے. ایک بڈھا آدمی، بزرگ آدمی 1000 درہم کے ساتھ گھر پر پہنچتا ہے، دستک دیتا، آواز دیتا ہے. عفان بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ دروازہ کھولتے ہیں، کہتے ہیں کیا معاملہ، اتنے سویرے ہیں، میں آپ کو نہیں جانتا ہوں میں آپ کو، آپ کون ہیں؟ کہا آپ مجھے جانے نہ جانے، لیکن میں نے آپ کے اسلام کی خدمت کو سنا ہے، آپ نے حد درجہ خدمت کی ہے اور کر بھی رہیں گے، اور میں نے یہ سنا ہے کہ ظالم بادشاہ معتصم باللہ نے خلق قرآن مخلوق ہے کہ مخلوق نہیں ہے، یعنی معتصم باللہ کا کہنا یہ تھا کہ جو لوگ یہ نہ مانے یہ قرآن مخلوق نہیں ہے، ایسی صورت میں ان کا وظیفہ بند کر دیا جائے. چنانچہ اس فتنے کی وجہ سے آپ کا وظیفہ بند کر دیا گیا ہے. 1000 دینار کی تھیلی ہے یہ، آپ اس 1000 کو اپنے پاس رکھیے، اور جس طریقے سے آپ پہلے دین کی خدمت کیا کرتے تھے، دفاع عن الاسلام، حق کی جانب سے آپ لڑائی کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے آپ لڑائی کرتے رہیے. میری جانب سے ہر مہینے 1000 دینار آپ کے گھر پہنچ جایا کرے گا. میرے عزیزو، یہ برکت آئی کہاں سے؟ 1000 دینار کا اللہ رب العالمین نے انتظام کہاں سے کیا؟ اس علم کی بنیاد پر کیا، اور دفاع عن الحق، حق کی جانب سے جو لڑائی لڑ رہے تھے اس کی جانب سے اللہ رب العالمین نے ان کا انتظام کیا. تو میں کہہ رہا تھا کہ علم کی بنیاد پر آپ دفاع عن الحق، حق کی حمایت کر سکتے ہیں، اسلام کی حمایت کر سکتے ہیں، اسلام کی تائید کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے تو اسی صورت میں آپ کمزور نظر آئیں گے، اور علم کے ذریعہ آپ کی روزی میں برکت ہوگی. اس واقعے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. ایک واقعہ اور سنن ترمذی کی لیتے جائیں. راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 2 بھائی تھے، اخوین، 2 بھائی تھے. ایک بھائی کی عادت یہ تھی، کان احدهما يعذر حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلسه. ان میں سے ایک بھائی کیا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوتی تھی، جو دینی مجلس ہوتی تھی، دینی پروگرامز ہوتے تھے، اس مجلس میں جا کر کے ایک بھائی بیٹھا کرتا تھا، بس کوئی کام نہیں کرتا تھا. والآخر يقبل على صنعته. دوسرا بھائی کیا کرتا تھا، روزانہ محنت کر رہا ہے، اور جب یہ دیکھا کہ میرا بھائی محنت نہیں کرتا ہے، صرف جا کر کے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، فوراً پہنچ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شکایت کر دیا، اخی لا یعنینی بشیء. اللہ کے نبی، میرا بھائی میرا کچھ بھی تعاون نہیں کرتا ہے، صرف آ کر کے آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز کو سنا، سوال کو سنا. آپ نے فرمایا فلعلک ترزق بہ. بہت ممکن ہے جو تمہارے گھر میں روزی آ رہی ہے تمہارے ہاتھ کا کوئی دخل نہ ہو. بہت ممکن ہے تمہارے پیشے کا، تمہاری تجارت کا، تمہاری محنت کا کوئی دخل نہ ہو. جس روزی سے تم محسوس ہو رہے ہو، فلعلک ترزق بہ، تمہارا بھائی آ کر کے میرے پاس علم حاصل کرتا ہے، میری مجلس میں بیٹھتا ہے، میرے پاس حدیث کی، سنت کی، قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، اس وجہ سے بہت ممکن ہے کہ تم کو روزی مل رہی ہو اور تمہاری محنت کا اس میں کوئی دخل نہ. معلوم کیا ہوا؟ جب علم حاصل کریں گے، علم کی دولت سے آپ مزین ہوں گے، تو اسی صورت میں آپ کے پاس روزی بھی آئے گی، آپ کو امن و سکون بھی ملے گا، اور آپ طرح طرح سے خوشحال بھی نظر آئیں گے. اور علم کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ علم کے ذریعہ مصائب و مشکلات ٹل سکتے ہیں. جب آدمی جاہل ہوتا ہے تو تمام مصیبتوں کو خرید لیتا ہے، تمام مصیبتوں کو اکٹھا کر لیتا ہے. اس صورت میں آپ لوٹیں بخاری کے واقعے کی جانب. جریج کا واقعہ، جریج کو بہت سارے واقعات میں پیش کیا گیا، بہت سارے استدلالات میں ان کے واقعے کو پیش کیا گیا. وہیں یہ بھی سنیے کہ علم کی فضیلت اس حدیث سے معلوم ہوتی. جریج کو آپ جانتے ہیں، ایک عابد تھے، زاہد تھے، نیکوکار بندے تھے. ایک گرجا گھر بنا رکھا تھا، عبادت خانہ بنا رکھا تھا.
اس کے اندر عبادت کر رہے ہیں، ریاضت کر رہے ہیں، قربت الہی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ایک دن ان کی ماں آئی اور آواز دیا، جریج جریج جریج۔ جریج نماز میں تھے اور کہا، اللہ میں تیری عبادت میں مشغول ہوں اور میری ماں بھی مجھ کو آواز دے رہی ہے۔ اپنے دل میں کہا، چنانچہ نماز کو جاری رکھا اور ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہا۔ اسی طریقے سے دوسرے روز بھی ہوا، تیسرے روز بھی ہوا۔ ماں عاجز آ گئی، ماں تنگ آ گئی، ماں نے بد دعا کر دیا، کہا، اے اللہ میرے بیٹے جریج کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ اس دنیا کے اندر وہ کسی زانیہ اور فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ چنانچہ ان کے والدہ، ان کی ماں کی بد دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک فاحشہ عورت کے ذریعہ ان کو بدنام کیا جاتا ہے۔ فاحشہ عورت کے پیٹ میں ایک بچہ بھی ہو جاتا ہے، جبکہ وہ بچہ کسی غیر کا ہوتا ہے، کسی دوسرے کا ہوتا ہے، لیکن وہ فاحشہ عورت اللہ رب العالمین نے بد دعا کو قبول کیا تھا۔ اس فاحشہ عورت نے پورے شہر کے اندر، پورے قریے کے اندر اعلان کر دیا کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے کسی اور کا نہیں، بلکہ اسی عابد و زاہد بندے جریج کا ہے۔ بس کام ہو گیا، اس زانیہ فاحشہ عورت کا چہرہ دیکھ لیا، پورے شہر کے اندر شور ہنگامہ بچ گیا۔ چنانچہ جریج کو لوگوں نے مارا بھی، پیٹا بھی، ان کی عبادت خانے کو منہدم بھی کر دیا۔ جریج اپنی برات کا اعلان کرتے رہے کہ میں نے نہیں کیا، لیکن تب تک پٹائی ہو چکی تھی، تب تک عبادت خانے کو منہدم کیا جا چکا تھا۔ جریج نے کہا، اس بچے کو میرے سامنے حاضر کیا جائے، جو بچہ اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا اس بچے کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کی، 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد جریج نے اپنی انگلی کو اس کے بچے کے پیٹ پر رکھا اور پھر کہا، اے بچہ ذرا تو یہ بتلا کہ تیرا باپ کون ہے؟ بچہ ہے، بول نہیں سکتا ہے، چھوٹا ہے، نوزائیدہ ہے۔ پیٹ پر انگلی کو رکھ کر کے کہا، بیٹا بتا تیرا باپ کون ہے؟ وہ بچہ جو ابھی چند گھنٹوں کا ہے، اس بچے نے آواز دیا کہ میرا باپ جریج نہیں بلکہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اس واقعے کو بہت سارے استدلالات میں دیکھیں، لیکن یہاں سے بتلانا یہ چاہتا ہوں میرے عزیزو کہ جریج عابد اور زاہد تھے، عبادت گزار تھے، نیک تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، لیکن جاہل تھے۔ علم موجود نہیں تھا۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ان کی بے عزتی نہیں ہوتی، ان کے پاس علم ہوتا تو ان کی پٹائی نہیں ہوتی، ان کے پاس علم ہوتا تو اسی صورت میں ان کے گرجا گھر کو، ان کی عبادت خانے کو نہیں منہدم کیا جاتا۔ اس لیے کہ اگر علم ہوتا تو وہ جانتے کہ میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، اور نفل نماز پڑھنے کے وقت اگر ایک باپ ایک ماں بھی آواز دے تو نماز توڑ کر کے ان کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے۔ علم نہ ہونے کی صورت میں ساری مصیبتیں آئیں۔ اس لیے آدمی کو علم سے مزین ہونا چاہیے، علم سے مسلح ہونا چاہیے۔ جب علم ہوگا تو تمام برائیوں سے آپ محفوظ رہیں گے۔ آپ سنن ترمذی ہی کی روایت کو دیکھیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے دونوں سے روایتیں مروی ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ یا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر ایک کونا تھا جہاں چند کھجور کو رکھا تھا، چند بہترین نفیس قسم کی کھجوریں اس جگہ رکھی تھی۔ روزانہ شیطان کا ایک جھنڈ آتا اور چوری کر کے لے جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ ہے کہ میرے گھر کے اندر ایک جگہ کھجور رکھی ہوئی ہے اور شیطان آتا ہے اور شیطانوں کو ایک جماعت آتی ہے، پوری چوری کر کے لے جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ فقل بسم اللہ پڑھ لیا کرو، فَإِذَا رَأَيْتَهَا أَجِيبِي، جب ان لوگوں کو دیکھو پکڑ کر کے میرے پاس لے آنا، شیطانوں کو
گئے، پھر شیطانوں کی جماعت شیطان آئے چوری کرنے کے لیے نفیس اور عمدہ قسم کی کھجوریں، فَأَخَذَهَا ابو ایوب انصاری نے ان کو پکڑا، فَحَلَفَتْ أَلَّا تَعُودْ ان لوگوں نے قسم کھا لیا نہیں چھوڑ دو اب نہیں آئیں گے، فَأَرْسَلَهَا چھوڑ دیا۔ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے پوچھا ما فعل اسیرک، تمہارے قیدی کا کیا معاملہ ہے، تمہارا قیدی کہاں ہے؟ کہا حلفت اللہ تعود فارسلتها، اللہ کے رسول میں نے تو اس کو چھوڑ دیا، اس نے قسم کھا رکھا تھا یا قسم کھا رہا تھا وہ۔ پھر تیسرے روز بھی یہی معاملہ ہوا، چوتھے روز بھی، دوسرے روز بھی یہی معاملہ ہوا، کھجوریں چوری کی جا رہی ہیں اور روزانہ وہ آدمی بھاگ رہا ہے، وہ شیطان بھاگ رہا ہے۔ ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما فعل اسیرک، تمہارے قیدی کا کیا معاملہ ہے؟ کہا حلفت اللہ تعود، قسم کھا لیا کہ نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا وہی معاوضۃ للکذب، وہ جھوٹا آدمی سراپا جھوٹا ہے۔ لیکن تیسرے روز جب ہوا تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے شیطان کو پکڑ لیا اور کہا ما انا بتارکک، آج میں آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، حتی اذهب بک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں تم کو پیش کر دوں۔ فقالت انی ذاکرۃ لک شیئا، کہا مت لے جاؤ نبی بھی عدالت میں، لیکن ایک چیز کی تعلیم دے رہا ہوں، بس ایک چیز کی جانکاری دے رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، آیت الکرسی پڑھتے رہو، شیطان تمہارے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، محل شاہد یہی ہے کہ ایک شیطان نے ایک صحابی رسول کو آیت الکرسی کی تعلیم دی، اور آیت الکرسی نہ جاننے کی صورت میں وہ پڑھتے نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، شیطان بھی ہے، مجھے تعلیم بھی دے رہا ہے اور قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ آپ نے فرمایا صدقت وہی کذب، بات جو بتائی ہے، جو تعلیم تم کو دیا ہے، علم بہت بہترین ہے، گرچہ وہ جھوٹا ہے، جھوٹا تو گئے لیکن جو بات تم کو بتلائی ہے اس نے بات بالکل سچی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کو حاصل کیا جائے، علم نہ ہونے کی صورت میں کہیں نہ کہیں ہم سے چوک ہو رہی، غلطی ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک اہل علم کی فضیلت کی بات ہے تو ایسی صورت میں عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ایک مرتبہ ہارون رشید کے ساتھ ملکہ زبیدہ مقام رقہ میں تشریف فرما تھی، اچانک عبداللہ ابن مبارک حافظ الحدیث امام العصر کی تشریف آئی آوری شہر رقہ کے اندر ہوتی ہے۔ ملکہ زبیدہ پوچھ اٹھتی گئے ذرا یہ بتلاؤ یہ شور و ہنگامہ کیسا ہو رہا ہے، ذرا یہ بتلاؤ یہ پوری جم غفیر کہاں جا رہی ہے، یہ پوری جماعت کہاں جا رہی ہے؟ بتانے والے نے بتایا ملکہ صاحبہ آج مقام رقہ یا شہر رقہ کے اندر امام العصر حافظ الحدیث عبداللہ ابن مبارک کی آمد ہے، ان کی تشریف آوری ہے، پوری قوم وہیں جا رہی ہے۔ جب ملکہ زبیدہ نے ان کی اس آواز کو سنا تو کہا واللہ ھذا هو الملک، کہا اللہ کی قسم ہارون رشید تم بادشاہ نہیں ہو بلکہ بادشاہ عبداللہ ابن مبارک ہے، جس کے پیچھے پوری قوم دوڑتی جا رہی ہے، کافی شوق و جذبے کے ساتھ جا رہی ہے، حوصلہ مندی کے ساتھ جا رہی ہے، بڑی بےتابی کے ساتھ جا رہی ہے۔ واللہ ھذا هو الملک، حقیقی بادشاہ تو یہ ہے جو دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے، دلوں پر اپنا روب جمائے ہوئے ہے۔ اور ہارون رشید کا معاملہ یہ ہے، بادشاہوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس کے ذریعہ، حکام کے ذریعہ لوگوں کو پیٹتے ہوئے پنڈال میں لے جاتے، لیکن عبداللہ ابن مبارک کا معاملہ یہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک کے پیچھے پوری قوم دوڑتی جا رہی تھی۔ اسی طریقے سے ابو معاویہ محمد بن قاسم الزریر ایک مشہور محدث ہیں،
نابینا محدث ہے، نہیں دکھائی دیتا تھا، اندھے تھے. اور ہارون رشید نے ان سے بھی بعض احادیث کا سماع کیا ہے، بعض احادیث کو سنا ہے ابو معاویہ محمد بن خازم الزریر سے. ابو معاویہ محمد بن خازم الزریر نے ایک مرتبہ علی بن مدینی امام بخاری کے استاد سے بیان کیا کہ ایک دن میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب میں ہاتھ دھلنے کے لیے گیا تو میں نے اپنا ہاتھ خود نہیں دھلا، بلکہ میرا ہاتھ کسی اور نے دھل دیا. دھلنے کے بعد جب میں فارغ ہوا تو ہارون رشید جو بادشاہ وقت تھے وہ پہنچے اور کہا امام صاحب آپ کا ہاتھ کس نے دھلایا ہے؟ کہا بھئی میں کیسے جان سکتا ہوں کہ میرا ہاتھ کس نے دھلایا ہے؟ کہا کہ میں ہارون رشید، میں نے اب آپ کے ہاتھ کو دھلا ہے اجلالا للعلم، علم کی عزت کو دیکھتے ہوئے، علم کی توقیر، علم کی تعظیم کرتے ہوئے میں نے آپ کے ہاتھ کو دھلا ہے. یہ کہ علم کی فضیلت اجلالا للعلم، علم کی بنیاد پر عزت ہوگی. اور سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہ ایک بھائی کا انتقال ہوا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہنچ گئے تعزیت کے لیے. لوگوں نے اور بڑے بہترین اس طریقے سے استقبال کیا، تعظیم و تکریم کی، بلکہ سفیان ثوری نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر کے دوسری جگہ چلے گئے اور ابو حنیفہ کو اپنی جگہ بٹھا دیا. لوگوں نے تعجب کیا کہ اختلاف مسلک کے باوجود سفیان ثوری نے ابو حنیفہ کا اتنا زیادہ احترام کیا، اتنی زیادہ عزت و توقیر کی. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے ابو حنیفہ کے علم کا لحاظ کیا ہے، اگر میں ابو حنیفہ کے علم کا لحاظ نہ کروں تو میں نے ان کی فقاہت کا، ان کی سمجھدانی کا میں نے اعتراف کیا ہے. اگر میں ان کی سمجھدانی کا اعتراف نہ کروں تو یہ سمجھو کہ میں نے ان کی عمر کا اعتراف کیا ہے، اس لیے کہ ابو حنیفہ مجھ سے بڑے گئے. اگر میں ان کی عمر کا اعتبار نہ کروں تو یہ سمجھو کہ میں نے ان کے زہد و ورع کا، ان کے تقوی پرہیزگاری کا میں نے اعتبار کیا ہے. میرے عزیزو غور کرو، ایک عالم دوسرے عالم کی عزت و توقیر کر رہا ہے، لیکن معاشرہ اتنا زیادہ گھناؤنا ہو چکا ہے، اتنا زیادہ گندا ہو چکا ہے کہ آج کا معاملہ یہ ہے ایک عالم دوسرے عالم کا نام لینے نہ چاہتا ہے، ایک عالم دوسرے عالم کی عزت و توقیر کر رہا ہے، تعظیم کر رہا ہے. لیکن آج کی صورتحال میں، آج کے موجودہ دور میں یا آج کے حالات میں ایک عالم دوسرے عالم کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں سمجھتا. اور پلیٹ فارم سے اتحاد کی بات ہوتی گئی، تمام کے تمام اتحاد اتفاق کی بات ہوتی گئی، لیکن ایک عالم دوسرے عالم کی عزت اور توقیر کی بات نہیں سمجھتا ہے. اور سفیان ثوری کتنے بڑے امام، سفیان ثوری اسی طریقے سے ابو حنیفہ کتنے بڑے امام، دونوں ایک دوسرے کی عزت اور تعظیم کر رہے ہیں. میرے عزیزو اس کے علاوہ بھی بات بہت ہے، لیکن غالباً میرا وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں پیغام دینا چاہوں گا. آج امت بھٹک رہی ہے، آج امت گمراہ ہو چکی ہے، اور قرآن کی ایک آیت کو آپ غور کر لیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس آیت کریمہ سے مراد یہود اور نصارہ ہیں. مغضوب سے مراد، غیر المغضوب سے مراد یہود ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم تھا، اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کیا. ولا الضالین سے مراد نصارہ ہیں، اس لیے کہ بلا علم و جانکاری کے ان لوگوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تھا. اس لیے بلا علم و جانکاری کے عمل نہیں کیا جائے گا. تو ضرورت اس بات کی ہے میرے عزیزو کہ علم کو حاصل کیا جائے، اپنے آپ کو علم سے مسلح کیا جائے، علم سے مزین کیا جائے. آج فتنے امت کے درمیان بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی جانب توجہ مبذول کرائی تھی. یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون، آخری وقت میں بہت سارے دجاجلہ پیدا ہوں گے، بہت سارے مکار و فریب کار پیدا ہوں گے. یاتونکم من الحدیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، جن ایسی احادیث پیش کریں گے جن کو نہ تو تم نے سنا ہوگا، نہ کہ تمہارے باپ داداؤں نے سنا ہوگا.
فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لوگو ان سے بچو اور ان کے فتنوں سے بچو، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، تم کو گمراہ نہ کر دیں، تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔ عزیزان گرامی، جب بھی علم سے ہم کمزور ہوں گے تو اسی صورت میں فتنہ ہمارے مابین آئے گا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ علم کا بٹوارہ نہیں ہے، چاہے عصری علم ہو چاہے شرعی علم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی دعا کی اور آپ نے مسلسل دعائیں کی، اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ مجھے نفع بخش علم دے۔ یہ دعا یہ بتا رہی ہے کہ جو بھی علم نافع ہوگا، نفع بخش ہوگا، اس کا حاصل کرنا ضروری ہوگا اور وہ چیز اس علم کو حاصل بھی کیا جائے۔ آج لوگ یہ کہتے ہیں سائنس نے ایجاد کیا ہے، سائنس نے ایجاد کیا ہے، لیکن جب بعد میں پھر تحقیق ہوتی تھی تو قرآن کے اندر یہ بھی تو ہے، قرآن کے اندر یہ بھی ہے، تو اسی صورت میں سائنس کہاں رہ گئی؟ اس لیے کہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ شریعت ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی چیزوں کو لائے گا، ایسی چیزوں کو بنائے گا، ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا جن کو تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ آج سے 15-20 سال پہلے یا اس سے پہلے ایک آدمی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ موبائل بغیر تار بغیر وائر کے ہم بات کریں گے، لیکن وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ نے دکھایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ ایسی چیزوں کو نمودار کرے گا، ایسی چیزوں کو لائے گا جن کو تم جان نہیں سکتے ہو، انسان نہیں جانتا تھا، اور نہ جانے کتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ تو بہرکیف میرے عزیزو، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا تفقہوا قبل ان تسودوا، سردار بنائے جانے سے پہلے، حاکم وقت بنائے جانے سے پہلے علم حاصل کرو۔ اگر جاہل آدمی کہاں بیٹھ جائے گا؟ کرسی پر بیٹھے گا، تو اسی صورت میں شریعت نے کہا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، اہلیت نہیں ہے، لیاقت نہیں ہے، علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، کرسی پر جلوہ افروز ہو رہا ہے، تو اسی صورت میں قیامت کا انتظار کرو۔ اسی لیے عمر بن خطاب نے کہا تفقہوا قبل ان تسودوا، لوگوں سردار بنائے جانے سے پہلے علم کو حاصل کر لیا کرو، علم حاصل کر لیا کرو۔ اس لیے علم کو حاصل کیا جائے اور اپنے آپ کو علم سے مزین کیا جائے، معاشرے کے اندر جو جہالت ہے اس جہالت کو دور کیا جائے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو علم سے مزین فرما، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے درمیان علم کے تعلق سے جو غفلت ہے، سستی ہے، ان تمام غفلت اور سستی کو دور کر دے۔ الہ العالمین پروگرام کے منعقد کرنے والے افراد کو بہترین بدلہ عطا فرما، جزائے خیر عطا فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔